اللہ سے ڈرنے کی دلیل بھی عیسائیت پر ہو، اس لیے ہم کہیں ربکم الذی، وہ ہمارا رب، ربنا جو رب کو تربیت میں پالنے کا وعدہ ہے، اور رب اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلا اضافت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور مراد ہے۔ اس لیے ڈریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے حضرت حوا رضی اللہ عنہ، وہ بھی ولی ہے۔ وہ انسان یہ نہ سوچے کہ تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا محتاج ہے، بغیر انسان کے انسانی نسل نہیں بڑھ سکتی ہے، وہ یہ نہ سوچے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ، اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ بغیر باپ کے کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ۔ وہ یہ نہ سوچے کہ بغیر ماں کے کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ ایک ہی نفس سے پوری کائنات، اسی کی طرف حضرت شیخ سعدی نے اشارہ کیا، بنی آدم آزائے یکی دیگرند در آفرینش زیک جوہرند، پوری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ انسان میں اور جانوروں میں تخلیق والا معاملہ تقریباً برابر ہے۔ وہاں بھی بچے جانور میں بھی پیدا ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، درندے پرندے چرندے وہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے بھی ہوتے ہیں۔ فرق کہاں سے ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ پیدا ہونے کے بعد پیدا دونوں ننگے ہوں گے بغیر کپڑے کے، پیدا ہونے کے بعد جو کپڑا پہن لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو ننگا ہی رہے اسی کو جانور کہا جاتا ہے۔ کتنا باریک فرق دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ برہانپور میں جو ننگا گھومتا ہے، اگرچہ ہم اور آپ انسان کہتے ہیں، ریئل میں they are like animals، وہ جانور۔ بھوک دونوں کو لگتی ہے، جانور کو بھی انسان کو۔ بھوک مٹانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ حلال غذا ہے یا حرام، دیکھ کر کے استعمال کریں، اسے انسان کہتے ہیں، اور جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھانا شروع کرتے ہیں اسی کو جانور کہا جاتا ہے۔ پانی بھی دونوں پیتے ہیں، جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی پیتے ہیں۔ پانی پینے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، اسے انسان کہتے ہیں، اور جو پاک و ناپاک کی تمیز کے بغیر پانی پیتا پیاس بجھاتا اسی کو جانور کہتے ہیں۔ سیکس دونوں کرتے ہیں، انسان بھی اور جانور بھی۔ ہر میل کے لیے فیمیل ہے، ایون ٹریز۔ سیکس کی تسکین سے پہلے اگر وہ راستہ حلال کا نکالے تو اسی کو جمال رضا خان کہا جاتا ہے، اسی کو انسان کہا جاتا ہے، اسی کو مومن کہا جاتا ہے، اور جو حلال طریقہ نکالے بغیر سیکس کی تسکین کرتا ہے اسی کو جانور کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا عظیم شان نگاہ ہے، یہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے کا ایک عظیم طریقہ اور ذریعہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جس نے اس سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ سنتیں بے شمار ہیں، واجبات بے شمار ہیں، نوافل بے شمار ہیں، مگر اس سنت کے بارے میں یہ آنا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی جس نے بغیر نکاح کے بچہ پیدا کیا وہ مجھ میں سے نہیں، جس نے بغیر نکاح کے کسی لڑکی سے ناجائز سنبندھ بنایا وہ مجھ میں سے نہیں، جس نے الزواج العرفی کو فروغ دیا اس مجھ میں سے نہیں،
جس نے لیونگ ریلیشن شپ کو संविधान کے ذریعے پاس کر دیا وہ مجھ میں سے نہیں. جس نے ہومو سیکسول کو الاؤ کر دیا چاہے وہ لندن امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہو وہ مجھ میں سے نہیں. النکاح من سنت, نکاح میری سنت ہے. اور جو اس سنت پر عمل کرے گا ایسے مومنٹ میں جب لوگ سنت سے دور ہو رہے ہوں گے تو من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید, اسے شہید کے برابر درجہ دیا جائے گا, شہید کے برابر ثواب دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج لندن امریکہ برطانیہ ویسٹرن کنٹری میں نکاح کا سسٹم سلو ہو چکا ہے, نہ کے برابر ہو چکا ہے. لیونگ ریلیشن شپ شباب پر ہے, کیفے شباب پر ہے, ہوٹل شباب پر ہے, اور حرامیوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے جہاں بے حیائی اور بے شرمی کا بازار گرم. اور ایسے ماحول میں بھی بھارت کی دھرتی پر ناظرہ خواہ ہو یا حافظ ہو یا قاری ہو, وہ مکتب میں پڑھانے والا مدرس ہو یا کسی چھوٹی مسجد کا امام ہو, اگر وہ عوام کو نکاح کی سنت بتا کر ان کے بچے کی شادی کو سنت کے مطابق ادا کروانے کا طریقہ دے کر سنت مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہے تو یہ کہہ لیں کہ دنیا سے حرامیوں کی نسل کو روک کر حلال بچے پیدا کرنے کا بہترین سلیقہ بتا رہا ہے. اس لیے اس سنت کی بہت قدر ہے. اگلا اسٹیپ آتا ہے اور وہ ہے بچوں. اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث بتاؤ جو میری گفتگو کا اینڈ ہوگی. ان اللہ تعالی ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلك ثم یکون مضغہ مثل ذلك ثم یبعث اللہ الیہ ملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید. ان احدکم یجمع خلقه, تم میں سے ہر شخص ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں. بخاری شریف کی حدیث, ہم میں سے ہر شخص ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں, اگلا 40 دن علقہ کی شکل میں, اگلا 40 دن مضغہ کی شکل میں. نطفہ, علقہ, مضغہ. نطفہ سب لوگ سمجھتے ہیں فرسٹ اسٹیپ میں جو بچہ ماں کے پیٹ میں جس شکل میں ہوتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں. 1 دن سے لے کر 40 دن کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے. اگلے 41 دن سے لے کر 80 دن تک وہ علقہ کی شکل میں آتا ہے. علقہ عربی میں جوک کو بھی کہتے ہیں. جوک ایک کیڑا ہوتا ہے جو پانی بہت زیادہ دن کھیتوں میں اگر ٹھہر جائے تو وہ کیڑا پیدا ہوتا ہے. جانوروں اور انسانوں کے نرم جگہ کو پکڑتا ہے, بلڈ کو لیتا رہتا ہے. جیسے بھینس گائے وغیرہ کے تھل میں وہ اس طریقے سے منہ مارتا ہے اور پھر پکڑ لیتا ہے, بلڈ لینا شروع کرتا ہے, وہ لٹکا ہوا رہتا ہے. علقہ لٹکے ہوئے کو کہتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ بھی 41 دن سے 80 دن تک وہ لٹکے ہوئے کی شکل میں ہوتا ہے. بچے دانی کو جوک کی طرف پکڑ کے رکھتا ہے. اور اگلا 81 دن سے لے کر 120 دن تک وہ مضغہ کی شکل میں, دمے بستہ کی شکل میں, گوشت کی شکل میں وہ آ جاتا ہے, گوشت کا ایک حصہ بن جاتا ہے. یہ 40 دن 80 اور 40 دیا 120. 120 دن کے بعد میں کیا ہوتا ہے وہ سن. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے, وہ اس میں روح ڈالتا ہے. بخاری شریف کی حدیث, کوئی دیابنا وہابیہ کا اس میں اختلاف نہیں, ندوہ والے اور مدینہ یونیورسٹی والے سب مانتے ہیں بخاری شریف. 120 دن کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیج کر کے روح کو پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے. فرشتہ لکھو بے کتب رزق ہی, رزق کے بارے میں, کیا کھائے گا کیا پیے گا, اجل ہی, مرے گا کب, عمل ہی, کام کیا کرے گا, شقی اور سعید, شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا. اب یہاں پوائنٹ جو بتانے جا رہا ہوں وہ سنیں. اہل سنت و جماعت کی بنائی ہوئی یہ مسجد یا اشرفیہ ادارہ یا غوثیہ حبیبیہ یا نعمانیہ, جتنے ادارے یا جو بھی مسجد ہو یا کوئی سینٹر پوائنٹ ہو, اس کو چلانے کے لیے ایک سوسائٹی بنتی ہے. سوسائٹی میں 7 لوگ ہوتے ہیں, 11 لوگ ہوتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. سوسائٹی کا بائی لاز بن رہا تھا. آپ نے آگے کہا کہ اس کے اندر یہ لکھے کہ اس کا ممبر 18 سال کا یووا ہوگا,
बन रहा बायलॉज, याद रखिए, मस्जिद का बायलॉज, सोसाइटी का बायलॉज तैयार होगा। 18 साल का युवा शर्त बढ़ा दी गई, क्योंकि बन ही रहा। आपने कहा ये भी लिखे कि इसका मेंबर सुन्नी होगा, शर्त नंबर 2 बढ़ा दी गई, सुन्नी होगा। ये भी लिखे कि इसका मेंबर मसलके आला हजरत का मानने वाला होगा, बायलॉज बन रहा, बढ़ा दिया गया। आप जो जो कहेंगे वो बढ़ा दिया जाएगा, और उस बायलॉज को वक्त का कलेक्टर भी माने, एसपी भी माने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उसको फॉलो करे। तो ये नियम है, भारत का संविधान है, और तकरीबन हर मुल्क में यही होता है। आपने जो जो कहा बायलॉज में वो बढ़ा दिया गया। बनने के बाद 100 साल के बाद अगर कोई अदालत में पेश करता है कि ये इदारा सुन्नियों का है, दलील ये बायलॉज है, एसपी कलेक्टर डिसीजन देगा, जज फैसला करेगा, बात मानी जाएगी। वही जो बायलॉज में लिखा हुआ है, बाद में जितने लोग चिल्लाते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बायलॉज में जो लिखा हुआ वही होगा। और बायलॉज में आपने जो जो लिखा दिया, जो जो मुनासिब लगा लिखा दिया, जो जो नहीं मुनासिब लगा हटा भी दिया, लिखते समय मान लिया जाए। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तकदीर लिखवा रहा। कब लिखवा रहा? 120 दिन के बाद। 120 दिन से पहले वो क्या था इसकी तकदीर में नहीं लिखा हुआ है, बुखारी शरीफ की हदीस है। 120 दिन से पहले क्या था वो नहीं लिखा हुआ। 120 दिन के बाद में वो लिखा जा रहा है, बेकतब रिस्क ही, फरिश्ता लिख दे ये खाएगा क्या, पिएगा क्या। और रिस्क में सिर्फ खाना ईटिंग दाखिल नहीं है, रिस्क में सिर्फ ड्रिंकिंग दाखिल नहीं है, रिस्क में ड्रेस भी दाखिल, रिस्क में वियरिंग भी दाखिल, पैलेस भी दाखिल है, मकान भी दाखिल है, मोटरसाइकिल भी दाखिल है, 4 व्हीलर भी दाखिल है, अल्टो, फॉर्च्यूनर, ऑडी भी दाखिल है। वो प्लेन का मालिक होगा या नहीं होगा, ये प्लेन भी रिस्क ही में आता है। रिस्क, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड रिस्क, अरबी। आपकी जिंदगी में फायदे पहुंचाने वाली जो चीज है, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। अब पैदा होने के बाद मसलन मालिक हो गए, कारोबार से लगे, कारोबार नहीं चला तो आप आके कंप्लेन करते हो, दुआ करते होंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां तकदीर का बायलॉज लिखा जा रहा है 120 दिन में। अब यहां जब तकदीर का बायलॉज लिखा जा रहा, फरिश्ते गोया कलम लेके तैयार है, परवरदिगार आलम हुक्म कर, मैं लिख देता हूं, तू इरशाद फरमा, मैं लिखता हूं। अब इस मोमेंट पे प्रेग्नेंट मां को और उसके शौहर को चाहिए कि अभी तकदीर नहीं लिखी गई, मुसल्ला बिछाए और 2 रकात नफल नमाज पढ़े और फिर ये दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर में गरीबी नहीं अमीरी लिख देना। परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर में गरीबी नहीं अमीरी लिखना, जाहिल नहीं आलिम लिखना, मुफ्ती लिखना, काजी लिखना, मुजद्दिद लिखना, मुहक्किक लिखना, एजुकेटेड लिखना। परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर में हज लिख दे। अब तकदीर लिखा जा रहा है, फरिश्ता तैयार है, रब का ऑर्डर आ रहा है। तो माँ, जब अल्लाह ये देखेगा कि इसकी माँ इसके बाप दुआ कर रहे हैं तो बईद नहीं है, अल्लाह ये फरमा दे फरिश्ता लिख दे, इसकी तकदीर में अमीर होना लिख दे, इसकी तकदीर में आलिम होना लिख दे, इसकी तकदीर में फाजिल होना लिख दे, इसकी तकदीर में मुफ्ती होना लिख दे, क्योंकि बायलॉज बन रहा तकदीर का। अब एक माँ जो दुआ करेगी, क्योंकि हदीस शरीफ में भी आया, माँ बाप की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। माँ बाप जो दुआ करेंगे तकदीर उसी आधार पे तैयार होती चली जाएगी। ये बहुत बुनियादी बात है, आने वाली नस्ल को डेवलप करने की। बेकतब रिस्क ही के बाद आता है बेकतब अजल, कब मरेगा। 1 साल का बच्चा अगर मरता है तो माँ भी रोती है, बाप भी रोता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तकदीर का बायलॉज लिखा जा रहा था उस वक्त तैयार हो जाते और उस वक्त ये दुआ करते, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर में या बेटी की तकदीर में 100 साल की उम्र लिख दे। तो जो अल्लाह हजरत खिद्र को हमेशा जिंदा रख सकता है वो अल्लाह 100 साल की उम्र दे सकता है उसको, वो अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इसी तरीके से अगला स्टेप, अमल ही, काम क्या करेगा, दारू पिएगा कि नहीं, जुआ खेलेगा कि नहीं, शराब पिएगा कि नहीं, माँ बाप को मारेगा कि नहीं मारेगा, उस्ताद की कदर करेगा कि नहीं, स्कूल जाएगा कि नहीं, मदरसा जाएगा कि नहीं। एक्टिविटीज ऑफ हिज लाइफ राइटिंग में आ रही, तकदीर के कागज पर फरिश्ते लिख रहे हैं। वहां ये दुआ कर दे,
ماں مظلہ بچھا کے پروردگار عالم 120 دن ہو چکے ہیں، اب تو تقدیر لکھوا رہا ہے، پروردگار عالم میرے بیٹے کی تقدیر میں متقی پرہیزگار ہونا لکھ دے۔ تو وہ اللہ ہے، چاہے تو وقت کا پھر شیخ علی متقی پیدا کر دے، وہ اللہ ہے چاہے تو وقت کا مجاہد ملت پھر سے پیدا کر دے، وہ اللہ ہے جو اپنے وقت کا امام احمد رضا خان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ تقدیر لکھی جا رہی ہے نا، اسی طریقے سے شقیین اور سعید، میرا بیٹا بہت زیادہ بڑا ہے، میری بیٹی بھنگی سے شادی کر لی، میری بیٹی کافر کے ساتھ بھگ گئی، جب اس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تب ہم لوگ کہاں تھے؟ اس لیے آج کے اس پروگرام بس یہ کہ ہم لوگ ہر ملک کی نسل کو پیدا ہونے کے بعد سدھارنے کی کوشش کم کریں، پیدا ہونے سے پہلے سدھارنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ایک ماں جب پریگننٹ ہو تو اس کے ہاتھوں میں دے دے کنز الایمان، اس کے ہاتھوں میں تمہید ایمان، اس کے ہاتھوں میں دے دے ہدایت بخشش، وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے گی، سورہ فاتحہ پڑھے گی، سورہ یوسف پڑھے گی، سورہ مزمل پڑھے گی، سورہ مریم پڑھے گی، تو پروردگار عالم حضرت مریم کا صدقہ عطا فرمائے گا، پروردگار عالم نیک اور صالحین کا صدقہ عطا فرمائے گا، اور اس طریقے سے بھرپور نسل لوگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مادیت کے دور میں ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق بغیر جہیز کی ڈیمانڈ کیے ہوئے شادی سے پہلے یہ دیکھیں کہ لڑکی نیک ہے کہ نہیں، اردو عربی آتی ہے کہ نہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، اور پھر ایسے شادی میں سید زادے کو بولانا، امام کو بولانا، علماء کو بولانا، پٹاخے، بینڈ بازے، ڈھول، تاشے، ان سب کو اگنور کر کے جہاں تک ہو سکے شریعت کے مطابق شادی کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت کروڑوں بار مبارکباد ہے۔ قاری اصغر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کی شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔